اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ جی بات دیکھیں صرف سادہ میں چل رہی تھی، کائے کی بات چل رہی تھی جی، فعل کی گفتگو چل رہی تھی، بتاتے بتایا تھا فعل کی قسمیں بتائیں، فعل کی تعریف بتائی۔ فعل ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو کسی ایک زمانے میں گزرے ہوئے یا موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر جس میں کوئی زمانہ نہیں لیکن کام کا کرنا یا ہونا اس میں بھی پتہ لگتا ہے، کام کے کرنے یا ہونے پہ یا حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کرتا ہے لیکن زمانہ نہیں۔ تو مصدر اسم ہے، مصدر اسم ہے کہ جو کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کرتا ہے۔ فعل کلمہ ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے فعل کلمہ نہیں کہیں گے، کہنا پڑے گا کیونکہ کلمے کی قسم ہے نا فعل، کلمہ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو کسی ایک زمانے میں کام کے کرنے یا اب فعل کی قسم بتائیں، ماضی، مضارع اور امر۔ گزرے ہوئے زمانے میں کام کے کرنے اور حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے تو ماضی، موجودہ اور حال میں دلالت کرے موجودہ اور آئندہ پر تو مضارع، اور اگر آئندہ پہ دلالت کرے لیکن اس میں طلب پائی جائے کام کو انجام دینے کی یا حالت کو وجود میں لانے کی تو اسے فعل امر۔ پھر یہاں پر بتایا فعل کے جو ہے مصدر سے لیا جاتا ہے، اور کہا اس کتاب کے جو بحثیں ہیں وہ 5 بحثوں میں تقسیم کی ہے۔ کتنی؟ 5 میں، کتنے میں؟ 4 مبحث میں۔ پہلا ثلاثی مجرد، دوسرا ثلاثی مزید، تیسرا رباعی، رباعی میں سب آ جائے گا، رباعی مجرد۔ کیوں ثلاثی کا مجرد کا الگ، ثلاثی مزید کا تو الگ کیا، لیکن رباعی مجرد رباعی مزید کا الگ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اہم ہے ثلاثی مجرد اور ثلاثی پھر مزید۔ رباعی مجرد کا ایک باب ہے، رباعی مزید کے 2 باب ہیں، ان 3 باب کے لیے 2-3 صفحے کافی ہیں، اس کے لیے اتنی بڑی بحث بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ رباعی مجرد کا الگ کیجیے ایک باب کے لیے، اس لیے۔ تو اب پہلا مبحث انہوں نے بتایا کہ ثلاثی مجرد کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ کون سی؟ ثلاثی مجرد۔ ایک پوائنٹ بتایا تھا میں نے ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید کے لیے، کیا بتایا تھا؟ یا رباعی مجرد کے لیے فعل میں پوائنٹ بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ کیسے پتہ لگے کہ فعل ثلاثی ہے، رباعی ہے، مجرد ہے یا مزید ہے؟ معیار کیا ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ۔ اگر آپ کو سکینہ آ گئی ہیں جی، آ گئی سکینہ، معصومہ میم بھی آ گئی جی۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے پتہ فعل کی، دیکھیں کلمے کی بنا بتائیں 6 بنا ہے، ثلاثی، رباعی، خماسی اور اس کی 2 فعل کے بنا 2 ہی ہیں، ثلاثی اور رباعی، مجرد اور مزید، یعنی 4، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ فعل کی بنا اگر پتہ لگانی ہے تو ملا کر معیار کیا ہے؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ۔ جون سا بھی فعل آپ کے سامنے ہے اس کا ماضی کا پہلا صیغہ دیکھ لیجئے۔ 3 حرف اصلی ہیں، زیادہ نہیں ہیں تو ثلاثی مجرد، 3 اصلی ہیں اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو ثلاثی مزید، 4 اصلی ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے تو رباعی مجرد، 4 اصلی حروف کے علاوہ کچھ اور زیادہ بھی ہیں تو رباعی مزید۔ پہلے گفتگو کریں گے ثلاثی مجرد سے۔ آپ کو معلوم ہے ثلاثی مجرد فعل کیا کیا ہوتا ہے، یا مثلا بتایا تھا فعل یا ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے۔ فعل ثلاثی مجرد چاہے کوئی سا بھی فعل ہو، چاہے ثلاثی مجرد، چاہے رباعی مزید، چاہے رباعی مزید، ثلاثی مزید، 3 طرح کا ہوتا ہے، ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا یا امر ہوگا، بتایا تھا آپ کو۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ چاہے ثلاثی ہو، چاہے رباعی ہو، چاہے مجرد ہو، چاہے مزید ہو، اس کا جو ماضی، مضارع اور امر ہے یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول۔ فعل معلوم کسے کہتے ہیں؟ فعل معلوم وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو اور فعل کی اس کی طرف نسبت دی جائے۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو، اس کی نسبت مفعول کی طرف دی جائے جو مفعول تھا۔ اب وہ مفعول کیونکہ فاعل کی جگہ ہے اس لیے اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ جی کس کا مائک آف ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ جی ایسے ہی یہ ساری قسمیں ہر ایک وہی ہے نا، معلوم مجہول، بولیے چاہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ثلاثی مجرد کی جو بحث ہوگی وہ ان 6 چیزوں سے ہوگی۔
فعل ماضی معلوم، فعل ماضی مجہول، یعنی فعل ماضی معلوم کس سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی مجہول کس سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ جی مضارع معلوم کس سے بنتا ہے، مضارع مجہول کس سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ ایسے ہی امر معلوم امر مجہول کس سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ یہی تو باتیں ہوں گی جی۔ تو آپ کو یہ تو پتہ لگ ہی گیا کہ فعل ماضی معلوم کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی معلوم کی اصل کیا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے۔ اب فعل معلوم سے ماضی مجہول بنے گا اور مضارع معلوم، مضارع مجہول اس سے بنے گا جی، اور امر معلوم اس سے بنے گا، اور امر مجہول مضارع مجہول سے بنے گا۔ یہی تو تھا جی ہاں۔ تو ایک طریقہ بس بنانے کے اب طریقے سکھائیں گے، کون سا کس سے بنے گا، کیسے بنے گا۔ لہذا پہلے اہم ہے یہ پتہ لگ جائے، اس کے بعد تو بس اس میں بڑھانا گھٹانا ہے، اسی میں بڑھانا گھٹانا ہے جو بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مٹا دوں، یادگار کے طور پر لکھ لیجئے تاکہ یاد رہے کہ تیر بنا دیے ہیں میں نے تاکہ پتہ رہے، سمجھ میں آتا رہے گا یہ چیز، تیر سمجھ میں آ جائے گے۔ پہلے ماضی معلوم مصدر سے لیا گیا ہے، ماضی معلوم سے ماضی مجہول اور مضارع معلوم، مضارع معلوم سے کیا، مضارع معلوم سے مضارع مجہول، اور مضارع معلوم سے مضارع امر معلوم، اور امر مجہول مضارع مجہول سے۔ ٹھیک ہے، بتا دوں، اب ایک ایک کر کے بحث کرتے ہیں۔ فعل ماضی معلوم، فعل ماضی معلوم، تو اس کا مطلب 6 فصلیں ہو گئی نہیں، خود بخود 6 فصلیں ہو گئی۔ فعل ماضی معلوم، فعل ماضی مجہول 2، فعل مضارع معلوم 3، فعل مضارع مجہول 4، امر معلوم 5، امر مجہول 6 فصل ہو گئی نہیں ہو گئی جی۔ لیکن اس کے آگے کچھ اور بحثیں بھی کریں گے 6 کے آگے، ٹھیک ہے، ابھی بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے فصلیں اور بنا دیں گے، وہ کیسے، لیکن مین بحثیں یہی ہیں، انہی سے ہیں۔ پہلی فصل ماضی معلوم، آپ کو معلوم ہے ماضی معلوم، ماضی معلوم کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی وہ فعل ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، اور اس فعل کی نسبت ایک فاعل کی طرف دی جائے، فاعل کی طرف، یعنی اس کا فاعل کلام میں ذکر ہو۔ گزرے ہوئے زمانے میں جو کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں دلالت کر رہا ہے، اس کو کرنے والا معلوم ہو۔ گزرے ہوئے زمانے میں نیک ہونا، کون نیک ہوا معلوم ہو جی، حسنا زید، زید نیک ہوا جی، یا زید زید نے مارا، تو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو انجام دینے والا یا حالت کو وجود میں لانے والا معلوم ہو۔ کیسے بنتا ہے یہ؟ دیکھیے، فعل ماضی معلوم، آپ کو میں نے پہلے بتا دی یہ بات، کیا بات بتا دی؟ فعل ماضی معلوم مصدر سے لیا جاتا ہے، یعنی مصدر سے لیا جاتا ہے، یعنی مصدر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، مصدر سے بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ اس کے بنانے کے لیے یعنی اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مصدر میں زائد حروف ہیں تو ان کو گرا دیں گے جی۔ اس کا نتیجہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بتائے گا؟ اگر مصدر میں زائد حروف ہیں تو گرا دیں گے، یعنی اگر اصلی حروف کے علاوہ کچھ زیادہ حرف ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے، اور اگر زیادہ نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے جی۔ اگر زیادہ ہے تو گرا دیں گے، زیادہ نہیں ہے تو، مثلا مصدر کیا ہے؟ مصدر ہے ضرب، مصدر ہے ضرب، اس میں زیادہ حرف تو کوئی ہے نہیں، معادرے میں ہے، اصلی ہیں، تو یہاں کا مطلب نہیں۔ اگر زیادہ ہے تو، مثلا ایک مصدر کا کوئی وزن نہیں ہے، ثلاثی مجرد کے مصدر کا کوئی قاعدہ معین نہیں ہے، کبھی فاعل کے وزن پہ آ جاتا ہے، کبھی فعول کے وزن پہ آ جاتا ہے، خروج جی، کبھی دیکھیے، کبھی ہم فاعل، کبھی
فعالون کے وزن پہ آتا ہے، جیسے کرامون، کرم، دیکھیے کرم ذات فعل فعال فعول، کبھی فعیل کے وزن پہ الگ الگ وزن ہے، اس کا کوئی قاعدہ معین نہیں ہے. عرب نے جیسا مصدر یوز کیا ہے ویسا ہم یوز کر سکتے ہیں. بہرحال کا کہنے کا مقصد یہ فعل ماضی معلوم بنانے کا طریقہ یہ ہے ثلاثی مجرد کا کہ مصدر میں اگر زائد حروف ہے، دیکھیے خروج میں مصدر حرف زیادہ ہے نہیں ہے، واو زیادہ ہے، بہت زیادہ. ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مصدر سے زائد حرف گرانے کے بعد، اب یہ آگے دیکھیے سمجھ میں آئی بات؟ گرا دیں گے اور گرا دیں گے، گرا دینے کے بعد، گرا یا لکھیے مثلا گرانے کے بعد، گرانے کے بعد اگر زائد حروف ہیں تب، کبھی ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہے نہیں اصلی ہے اس میں سے گرا دیں کبھی آپ، کیونکہ زیادہ اگر حرف میں بعض مصدر ایسے ہوتے ہیں جس میں مثال ویسے الف لام لگا دیتے ہیں، الضرب تو الف لام گرا دیجیے. مثلا خروج میں واو ہے، خروج میں واو ہے، جلوس میں واو زیادہ ہے، جیم لام سین اصلی ہے. تو اگر اصلی زائد حروف اگر ہیں تو گرانے کے بعد فاؤل فعل اور لام الفعل، فاؤل فعل اور لام الفعل کو فتحہ دیں گے. فاؤل فعل اور لام الفعل کیا ہے؟ فاؤل فعل یعنی پہلا اور لام الفعل لاسٹ آخری تیسرا. ثلاثی مجرد کا پہلا فاؤل فعل اور آخری لام الفعل، ان دونوں کو فتحہ دے دیں گے. دیا؟ اب آپ کہیں گے کہ ثلاثی مجرد میں 3 حرف ہوتے ہیں، پہلے اور آخری کا تو بتا دیا، تیسرے کا بیچ والے کا کیا کریں؟ بیچ والے کی حرکت سمائی ہے، عین الفعل کی حرکت سمائی ہوتی ہے. سمائی ہوتی ہے یعنی عرب لوگ نے جیسا سمائی ہوتی ہے. اگر لام الفعل کو فاؤل فعل اور لام الفعل کو فتحہ دیں گے، زبر فتحہ. ابھی مثال دونوں کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیے عین الفعل کی حرکت سمائی ہوتی ہے، یعنی فتحہ بھی ہو سکتی ہے، فتحہ کسرہ ضمہ. باب کے اعتبار سے فتحہ کسرہ ضمہ تینوں ہو سکتی ہیں، لکھیا تینوں ہو سکتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا ضرابہ میں بیچ والے کو فتحہ بھی دے دو اور کسرہ بھی دے دو اور ضمہ بھی دے دو، نہیں، وہ بات کے مطابق ہے. مثلا ضرابہ ہے تو بیچ والے پہ فتحہ ہے، کرما ہے تو بیچ والے پہ ضمہ ہے، سمعہ ہے تو بیچ والے پہ زیر ہے. ہر مصدر کا عین الفعل کی ایک اپنی مخصوص حرکت ہوتی ہے، کسی پہ ضمہ ہوتا ہے، کسی پہ کسرہ، کسی پہ فتحہ. تو 3 حرکتیں ہیں نا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی دیکھیے لکھ لیا پہلے، پھر تو بتاؤں میں آپ کو. جی مٹا دوں کنیز فاطمہ؟ آگے یہ لاسٹ والی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. بولیے کہاں سے؟ عین الفعل کی حرکت سمائی ہوتی ہے، یعنی فتحہ کسرہ ضمہ تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، تینوں میں سے جی کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر میں دکھاؤں آپ کو. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیے کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ مصدر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جی مصدر ہے. یہ انہوں نے یہ کہا مثال کے طور پر ماضی فعل ماضی معلوم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر مصدر میں زائد حروف ہیں تو ان کو گرا دیں گے. تو ان میں کسی میں زائد تو نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے، خروج کو چھوڑ کے نہیں، ہاں بس خروج میں زیادہ ہے، خروج میں زیادہ ہے، واو گرا دیجئے. ٹھیک ہے، ہلو جی فعل ماضی معلوم بنانے کا طریقہ یہ ہے. دیکھیے اب یہاں غور کرنا،
اب مت لکھنا، لکھ چکے تو میں سمجھاؤں، ورنہ جب میں اب سمجھاؤں تو لکھنا مت. کنیز فاطمہ جی دیکھیے، فتح، کسرت، اما تینوں حرکتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے باب کے حساب سے، جیسی عرب نے استعمال کی، جیسی عرب نے. اب دیکھیے مصدر ہے یہاں پہ 4. کیا ہے؟ قاعدے پہ دھیان رکھیے کیا لکھا ہے. فعل ماضی معلوم بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ فاؤل فعل، جی فاؤل، اگر سب سے پہلے اگر اس سے زائد نکال دے. ہاں تو یہاں پر زائد حرف تو نہیں ہے، زواد ریب ہے. ہم خانوادہ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا زواد ریب ہے، سین میم عین ہے، کاف رے میم ہے، لیکن اس میں خیر جیم ہے، واو زیادہ ہے، اس لیے یہاں گرا دی نہیں. اب کیا کرنا ہے، یہ اپنی مصدر کی حرکتیں ہیں، اس وجہ سے یہ ایسے لکھ دی. اب کرنا کیا ہے، اب اسے رو کر دینا ہے. اسے کیا کر دینا ہے، رو یعنی ایسے لکھنا ہے بغیر حرکت کے. اب دیکھیں فاؤل فعل کو اور لام الفعل کو فتح دینا ہے. اس میں فاؤل فعل کیا ہے، پہلا. لام الفعل کیا ہے، با. زاد اور با. کیا ہے بچا، کیا عین الفعل. عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے. الضرب مصدر کے ساتھ عین الفعل پہ زبر استعمال کیا ہے عرب والوں نے. کیا بنا، السم. دیکھیے سین میم عین سے رو کر دیا ہم نے. لیجیے فاؤل فعل لام الفعل کو فتح دے دیا. السم کے ساتھ عرب والوں نے عین الفعل پہ کسرہ استعمال کیا ہے، سمع. جی خرج نہ کرم. دیکھیے فاؤل فعل لام الفعل کو ہم نے فتح کر دیا. عرب نے الکرم مصدر کے ساتھ عین الفعل پہ ضمہ استعمال کیا ہے. کیا ہوا، کاروما. جیسے یہاں پہ اب یہ کیا، خارج. تو اب فاؤل فعل لام الفعل کو تو ڈائریکٹ فتح دے رہا، آنکھیں بند کر کے پہلے کو اور آخری کو تو فتح دے دیا ہم نے. عین الفعل کی حرکت اگر ہمیں نہیں پتا ہے تو لغت میں دیکھ لیں گے، بتا دے گا وہ کہ اس مصدر کے ساتھ عین الفعل پہ ماضی میں کیا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، تو فتح استعمال کیا، خاراجا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے مثال، اب آپ دیکھیے نتیجہ کیا نکلا. نتیجہ کیا نکلا، آپ کو کچھ دکھ رہا ہے. ماضی کا پہلا اور فتح رہتا ہے، فاؤل فعل اور لام الفعل ہمیشہ. نتیجہ نکلا ثلاثی مجرد فعل میں ماضی جو ہے ان 3 وزن میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا. یہ نکلا نا، نتیجہ یہ نکلا نا. فعل ثلاثی مجرد میں، فعل ثلاثی مجرد میں جو وزن ہے ماضی کا، ماضی جو ہے وہ ان 3 وزن میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا. زارا با، سامع آ، کارو ما. نتیجہ کیا نکلا، فعل وہ ثلاثی مجرد فعل میں ماضی کا وزن ان 3 میں سے کسی ایک وزن پہ ہوگا. یا تو فعلا کے وزن پائے گا، جیسے ضربا، فتح، نصرا، قتلا. جی یا فاعلہ کے وزن پائے گا، سمع، حسبا. جی یا فعلا کے وزن پائے گا، کروما. جی ہاں 3 وزن ہیں. لیکن ہاں یہ مت سوچیے گا کہ 3 وزن ہیں تو ہر ایک کا طریقہ الگ ہوگا. نہیں، یہ طریقہ بنانے کا آ گیا آپ کو، باقی کی گردان بس ایسے ہی ہو جانی جیسے اس کی ہو جانی ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہاں عین الفعل پہ زبر رکھنا ہے، اس پہ زیر رکھنا ہے، اس پہ پیش رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ آپ نے پہلا صیغہ بنانے کا طریقہ بتا دیا یہ. جی اب آگے چلتے ہیں، اب آگے چلتے ہیں. تو یہ لکھ لیجئے کہ فعل ماضی معلوم میں ثلاثی مجرد میں ماضی جو ہے وہ 3 وزن میں سے کسی ایک پر آئے گا. اب یہ جو بنا ہے تو فعل ماضی بنانا، لیکن ماضی کا پہلا صیغہ بنا ہے. یہ ماضی کا پہلا صیغہ. اب آپ یہ مت سوچیے گا کہ 14 صیغے ہوتے ہیں تو مصدر سے ہی بنے گے. نہیں، پہلا صیغہ مصدر سے بن گیا، باقی 13 صیغے اسی سے بننے ہیں. باقی 13 صیغے اسی سے بننے ہیں. اب آپ لکھیے پہلا صیغہ، مثلا کیا لکھنا ہے، پہلا صیغہ یہ بن گیا. یہ پہلا صیغہ بن کے تیار ہو گیا. یہ پہلا صیغہ بن کے تیار ہو گیا. فعلا پہلا صیغہ بن کے تیار ہو گیا ماضی کا یا نہیں. جی اب باقی سارے صیغے اسی سے بننے ہیں. باقی سارے صیغے اسی سے بننے ہیں. کیسے، لکھیے پہلا صیغہ بن کے تیار. دوسرا صیغہ بنانے کے لیے کیا کریں گے، صیغہ 2، صیغہ نمبر 2. کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، جیسے انہوں نے صرف سادہ میں لکھوایا میں ویسا لکھوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے.
پہلے صیغے کے آخر میں الف بڑھا دیں گے. پہلے صیغے کا آخر میں الف بڑھا دیں گے. کیا ہے یہ پہلا صیغہ یہ نا؟ فعل ہاں پہلے صیغے کا آخر میں کیا کر دیں گے؟ الف بڑھا دیں گے. کیا ہو جائے گا؟ فعل لا. ٹھیک ہے بڑھ گیا پہلے صیغے کا آخر میں الف یا نہیں؟ جی کیا ہو گیا؟ فعل لا. جی. تیسرا صیغہ ایسے ہی لکھیے گا. میں 14 صیغے ایسے حالت میں بتا سکتا تھا. پہلے صیغے کا آخر میں الف بڑھا دو دوسرا بن جائے گا. پہلے صیغے کا آخر میں واو بڑھا دو اور لام پہ جو فتح ہے اس کو ضمہ کر دو تو تیسرا بن جائے گا. پہلے کے آخر میں تے بڑھا دو فعالت تو چوتھا بن جائے گا. پہلے صیغے کے آخر میں تے الف بڑھا دو فعالتا تو پانچواں بن جائے گا. پھر چھٹے سے لے کے آخر تک تا بڑھا دو توا بڑھا دو تم بڑھا دو تے بڑھا دو تما بڑھا دو تننا بڑھا دو تو بڑھا دو نا بڑھا دو. سارے صیغے بن جائیں گے. لیکن میں ایک ایک کر کے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. سمجھ میں آیا؟ صیغہ نمبر 3. صیغہ نمبر 3 لام الفعل کو جی لام الفعل کو ضمہ دے کر آخر میں جی واو بڑھا دیں گے. کیا ہے پہلا صیغہ؟ فعالہ ہے. جی فعالہ لام کو ضمہ دے دیا اور واو بڑھا دیا. کیا ہو گیا یہ؟ فعال. اور ہمیشہ یاد رکھنا تیسرا صیغہ آتا ہے تو اس میں الف بڑھا دیتے ہیں. اس الف کا کوئی فرق نہیں ہے. اس الف کو الف فارقہ کہتے ہیں تاکہ فرق کر دے کوئی اور اسم نہ سمجھ بیٹھے. اسے کوئی اسم نہ سمجھے. اس لیے جو فعل کا جمع کا صیغہ آتا ہے واو والا اس کے آخر میں الف بڑھا دیتے ہیں. اس الف کا بس اتنا ہی فرق ہے وہ ہے کہ اس کا نام الف فارقہ ہے. فرق کر دیتا ہے یہ. ورنہ کبھی کوئی اور پہ شک کرے کہ کچھ اور تو نہیں ہے. اس سے پتہ لگ جائے کہ یہ فعل ہے اور تیسرا صیغہ ہے. فعلو تیسرا ہے 9. ٹھیک ہے فعلو ہو گیا 3 صیغے. ہلو جی ہو. صیغہ نمبر 4 میں بالکل آہستہ آہستہ جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں ایسے. ورنہ تو صرف سادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی خاصی صرف پڑھ کے آئے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو ایسے ہی پڑھاؤں گا جیسے شروعات آپ کو پڑھاتے ہیں اور ظاہر سی بات مضبوط ہو جائے گی. کیا کریں گے چوتھا صیغہ بنانے کے لیے؟ پہلے صیغے کے آخر میں کیا بڑھا دیں گے؟ تا تا نہیں تا ساکن. ساکن. آخر میں تا ساکن میں نے اس لیے کر دیا تا ساکن بڑھا دیں گے. کیا ہے؟ فعالہ ہے نا. کیا ہو جائے گا؟ فعالت. ٹھیک ہے ہو گئے. 4 صیغے ہو گئے. جی آئیے مٹا دوں کنیز فاطمہ. اگر یہ لاسٹ میں صیغہ نمبر 5 صیغہ نمبر 5 کیا کرنا ہے؟ پہلے کے آخر میں پہلے صیغے کے آخر میں پہلے صیغے کے آخر میں تا بڑھا دیں گے. پہلے صیغے کے آخر میں تا بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے کیسے؟ دیکھو فعالہ تھا نا. فعالہ تا بڑھا دیجئے. فعالتا دیکھیے نام پہ پتہ ہی رہے گا تا بڑھانا بس. کبھی آپ فعالتا کریں
فعلتا صیغہ نمبر 6 پہلے صیغے کے آخر میں کیا بڑھانا ہے؟ نون مفتوحہ. کیا نون پہ فتح ہونا چاہیے؟ کیا نون مفتوحہ. نون یعنی نون مفتوحہ یعنی فتح والا نون. نون مفتوحہ یعنی فتح والا نون بڑھا دیں گے اور لام الفعل کو ساکن کریں گے. لام الفعل کو ساکن کریں گے. دیکھیے کیا تھا؟ فعلا ایسے ہی تھا نا. فعلا نون بڑھا دیا ہم نے, نون مفتوحہ تو اسے ساکن کر دیا, ہو گیا فعلنا. ہوگا صیغہ نمبر 6. دیکھیے بالکل آرام سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہی یاد ہو اور آسان بھی لگے. حالانکہ اس میں کوئی یاد کرنے والی بات نہیں ہے. سیدھا دیکھو فعلا ہم نے مصدر سے کیسے بنا لیا؟ پہلے اور آخری حرف کو یعنی فاؤل فعل اور لام الفعل کو فتح دے دیا, عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق کر دی ہم نے. اس کے بعد پہلے صیغے کا آخر میں الف بڑھا دو, پہلے صیغے کا آخر میں واو بڑھا دو, لام الفعل کو ضمہ دے کے پہلے صیغے کا آخر میں تاء ساکنہ بڑھا دو. 4 ہو جائیں گے. پہلے صیغے کا آخر میں تا بڑھا دو. 5 ہو جائیں گے. پہلے صیغے کا آخر میں نون زبر نہ بڑھا دو, لام کو ساکن کر کے. پھر لائن سے تا تما تم تے تما تن نہ بڑھاتے چلے جائیے, 14 بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی. 6 صیغے ہو گئے, لیکن میں لکھوا رہا ہوں اس لیے کہ یاد رہے آپ کو. 7واں صیغہ صیغہ 7 جی. پہلے صیغے کے آخر میں جی تائے مفتوحہ یعنی ایک ایسی تا جس پہ فتح ہو. میں بریکٹ میں بنا بھی دوں. تائے مفتوحہ پہلے صیغے کا آخر میں تائے مفتوحہ بڑھا دیں گے. اب جلدی لکھیں. ٹھیک ہے, بڑھا دیں گے اور لام الفعل کو ساکن کریں گے. کر دیں گے. کیا تھا؟ فعلا تھا نا. فعلا تھا, تا مفتوحہ بڑھا دی, اب لام کو ساکن کر دیا. کیا ہو گیا؟ فعلتا. فعلتا. 8واں صیغہ تما. پہلے صیغے کے آخر میں کیا؟ تما بڑھا دیں گے اور صیغے کے آخر میں تما اور لام الفعل کو ساکن کر دیں گے. اب دیکھیے کیا تھا؟ فعلا تھا نا, تما بڑھا دیا اور لام الفعل کو ساکن کر دیا. کیا ہو گیا؟ فعلتما. صیغہ نمبر 9 پہلے صیغے کے آخر میں تم بڑھا دیں گے. تم بڑھا دیں گے
اور لام الفعل کو ساکن کر دیں گے. کیا تھا؟ فعلا، ایسے ہی تھا نا، فعلا تم بڑھا دیجئے اور لام کو ساکن کر دیجئے. فعل تم ہو گیا. 10واں صیغہ، پہلے صیغے کے آخر میں تائے مقصورہ، تائے مقصورہ یعنی ایسی تائے جس پہ کسرہ ہو، بڑھا دیں گے اور لام الفعل کو ساکن کر دیں گے. ہو جائے گا فعل تے. پہلے صیغے کے آخر میں تائے مقصورہ بڑھا دیں گے. تائے مقصورہ یعنی ایک ایسی تائے جس پہ کسرہ ہو، تے بڑھا دیں گے، لام الفعل کو ساکن کر دیں گے. ہو جائے گا فعل تے. اب جو ہے جلدی جلدی اسکرین شاٹ لے لیجیے تاکہ میں اسی پہ کاپی پیسٹ کرتا رہوں، بعد میں کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی حضرت. ہاں. کتنے ہو گئے صیغے؟ 10 ہو گئے. جی پہلے صیغے کے آخر میں تما بڑھا دیں گے اور لام الفعل کو ساکن کر دیں گے. یہ 11واں بھی یہی ہے. 11واں بھی یہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تما جو ہے وہ 2 صیغے ہیں، 8واں بھی اور 11واں بھی. تسنیہ مذکر حاضر بھی، فعلتما تم 2 مردوں نے کام انجام دیا، اور فعلتما تم 2 عورتوں نے کام انجام دیا. دونوں کے لیے یہی ہے، دونوں کے لیے کیا ہے جی. صیغہ 11 ہو گئے. صیغہ نمبر 12 فعلتما فعلتنا. پہلے صیغے کے آخر میں تننا، تننا بڑھا دیں گے اور لام الفعل کو ساکن کر دیں گے. ہو جائے گا فعل، بولیے تننا، فعلتنا، فعلتنا، فعلتنا. 12 ہو گئے. 13واں صیغہ، جی 13واں صیغہ اسکرین شاٹ لے لینا. پہلے صیغے کا آخر میں تائے مضمومہ. تائے مضمومہ یعنی ایسی تا جس پہ ضمہ ہو، بڑھا دیں گے اور لام الفعل کو ساکن کر دیں گے. ہو جائے گا فعل تو. اسکرین شاٹ لے لیجئے. فعل تو ہو گئے 13 صیغے. ہلو جی 11 12 13 مٹا دوں. اسکرین شاٹ لیا اس فاطمہ؟ لے لیا. کتنے صیغے ہو گئے؟ 13. 14. پہلے صیغے کے آخر میں نا بڑھا دیں گے اور لام الفعل کو ساکن کر دیں گے. ہو جائے گا فعل نا. ہو گئے 14 صیغے. مٹا دوں؟ اسکرین شاٹ لیا؟ جی ہاں. السلام علیکم. سکینہ. اب ہم نے بنانے کا طریقہ، نتیجہ کیا نکلا برداشت دیکھ لیجئے. یہ بنا فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلنا. ٹھیک ہے یہ نکلا نا. جیسے مثال کے ساتھ دے دوں آپ کو تاکہ مثال بھی یاد رہے. جو بھی فعالہ کے وزن پہ ہوگا اس کی گردان سیم ٹو سیم ایسی ہوگی. زارابا، زارابا یا فتح فتح ہے. زارابا، زارا بو،
ضربت 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 بتا ضرب. دیکھیے جو چھٹا سیغہ ہے وہ ضرب نہ ہے، نہ ضرب نہ، اور جو 14واں ہے ضرب نہ ہے، نون علی زبر نہ، یاد رکھنا. اب اس کی اب کیسے بنائیں گے اس کو؟ ہم اس کو بنائیں گے کیسے؟ میں 6 کا پہلے لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ کیا کہیں گے. نہیں ایسے کیا کہیں گے؟ واحد واحد مذکر غائب مذکر غائب. تثنیہ تسنیہ مذکر غائب مذکر غائب. جمع جمع مذکر غائب مذکر غائب. اب یہ کیسے ہوگا؟ واحد مؤنث غائب واحد مؤنث غائب. تسنیہ مؤنث غائب تثنیہ مؤنث غائب. جمع مؤنث مؤنث. غائب. کتنے صیغے ہو گئے؟ 6 یا تو مرد ہے غائب ہے، یعنی 3rd پرسن غائب، یا وہ مرد ہے یا عورت. مرد ہے تو مذکر، عورت ہے تو مؤنث. مرد بھی ایک ہے تو واحد مذکر غائب، 2 ہیں تو تسنیہ مذکر غائب، 2 سے زیادہ ہے تو جمع مذکر. واحد مؤنث غائب، تسنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث. 6 صیغے ہو گئے. مثال وزن بھی بتا دیا، مثال بھی دے دی، نام بھی بتا دیا. اب آپ سے کوئی پوچھے فاعلہ، فوراً کہیے 5واں 4تھا صیغہ ہے. نام واحد مؤنث غائب، فاعلہ 6ٹھا صیغہ ہے، نام جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے جی آگے 6 ہو گئے. ابھی اگلے اور آگے کے لکھتے ہیں، آگے کے لکھتے ہیں. فعلنا. اب آگے کے لکھتے ہیں. 6 ہو گئے. 7 8 9. 7واں صیغہ فوراً کہیے فعلتا، جیسے ضربتا. 8واں صیغہ فعلتما جی فعلتما، جیسے ضربتما. 9واں صیغہ فعلتم جیسے ضربتم. اب یہاں پر غائب کی جگہ حاضر کر دیجئے. واحد مذکر حاضر، تسنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. 10واں صیغہ، 11واں صیغہ اور 12واں صیغہ. کیا ہے 10واں صیغہ؟ فعلتے، فعلتے، ضربتے، ضربتے. فعلتما فعلتما. دیکھیے فعلتما، فعلتما یعنی 8 بار 11 بار سیم ہوتا ہے. فعلتما، اس پہ دھیان رکھنا، پوائنٹ ہے. آپ سے کوئی پوچھے ضربتم، فعلتما، ضربتما، تو آپ یہ مت کہنا ان 2 مردوں نے مارا اور تم 2 مردوں نے مارا. آپ ان سے کہنا تم 2 مردوں یا تم 2 عورتوں نے مارا، کیونکہ دونوں کے لیے ہے یہ. جی ضربتما. فعلتنا. آپ سے کوئی پوچھے 12واں صیغہ ماضی کا، فعلتنا. نام کیا ہے؟ جمع مؤنث حاضر. فعلتنا ضربتنا. اب اسے غائب کو بس حاضر کر دیجیے. کیا کر دیجیے؟ حاضر. واحد مؤنث حاضر، تسنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. سمجھ میں آئی بات؟ مٹا دوں جلدی سے، سب مٹا دوں. جی آئیے 13واں صیغہ. جی فعل تو، فعل تو جیسے ضربتو. واحد متکلم فعلنا، جمع متکلم. ضربنا. ٹھیک ہے، واحد متکلم. اب یہ عورت مرد دونوں کے لیے ہیں. ضرب تو مجھے ایک مرد نے مارا، یا ضرب تو مجھے ایک عورت نے مارا.
یہ دو کے لیے بھی ہے، دو سے زیادہ کے لیے بھی ہے. ضربنا ہم دو مردوں نے مارا یا ہم دو عورتوں نے مارا، یا ہم سب مردوں نے مارا یا سب عورتوں نے مارا. متکلم مال غیر جسے ہم جمع متکلم کہتے ہیں. ہو گئے 14 سیغے؟ جی ہاں بتا دوں. جی آپ دیکھیے یہ تو ہم نے فعالہ کے وزن کی گردان کی ہے نا. جی ہاں ہاں دوسرے دو وزن کی بھی گردان ایسی ہوگی، بس فعالہ کی جگہ فاعلہ کر دینا ہے. فعلہ، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، بس عین پہ زیر کر دینا ہے. اور یہاں پہ مثال بدل جائے گی کیونکہ ضربہ میں ری پہ زیر نہیں آتا ہے. وہاں پہ سمع لائیے گا. سمع، سمع، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتے، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعو. اور اگر این فعل پہ ضمہ ہو، کروما، 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 کرومو، کرومت، کرومتا، کرومنا، کرومتا، کرومتما، کرومتم، کرومتے، کرومتما، کرومتن، کرومتو، کرومنا. جی سمجھ میں آئی بات؟ جی بس بیان کہیں کہ حرکت بدلنی ہے، باقی وہی سیم ٹو سیم ہے. باقی انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو کل بتاؤں گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. پسینے گرمی کتنی تیز ہے. جی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.